بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 68 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے یہودیت کا مذہبی ادب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودیت کی مذہبی کتابیں کون کون سی ہیں، کتنی ہیں، اور جو مجموعے ہیں ان میں کون کون سی کتابیں آتی ہیں، اور یعنی جتنی ان کی مقدس کتابیں ہیں یہودیت میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بنیادی کتب کون سے ہیں۔ یہود کا مقدس دینی ادب بنیادی طور پر درج ذیل 2 مجموعوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عہد نامہ قدیم، جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور نمبر 2 تالمود۔ عہد نامہ قدیم اور تالمود کو یہودی حکماء صہیون کے پروٹوکال یعنی اکابر کی دستاویزات کہتے ہیں، اور انہیں یہود اپنی فکری اور ملی تعمیر کے لیے اہم ماخذ خیال کرتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی جو کتابوں بنیادی جو کتابیں ہیں، 2 بنیادی مجموعے، 2 مجموعے، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے عہد نامہ قدیم اور دوسرا تالمود ہے۔ ان دونوں کو یہود اکابر کی دستاویز بھی کہتے ہیں، اور اسے اپنی فکری اور ملی تعمیر کے لیے اہم ماخذ خیال کرتے ہیں، یعنی اسی کو اپنی تمام فکری محور کا مرکز بتاتے ہیں کہ اسی سے ہم جو بھی ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارے عقائد ہیں، ہماری تعلیمات ہیں، سب اسی سے ماخوذ بتاتے ہیں۔ وہ انہی 2 مجموعوں سے ان 2 مجموعوں کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم۔ عہد نامہ قدیم کو آسانی کے ساتھ درج ذیل 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تورات، نمبر 2 انبیاء کی کتابیں، نمبر 3 متفرق کتابیں۔ یعنی عہد نامہ قدیم کے مجموعے کو جب تقسیم کیا جائے گا تو ان 3 درجوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے یعنی پھر وہ مجموعہ در مجموعہ کہ پہلے مجموعہ جو ہے وہ تورات کے نام سے ہے، اس کے علاوہ پھر انبیاء کی کتابیں ہیں، جیسے کتاب یسیع، حزقیل، یہ سب انبیاء کتابیں ہیں اس کی تفصیل۔ اس کے علاوہ پھر متفرق کتابیں ہیں، کتاب واعظ اور کتاب اسفار، یہ تمام چیزیں یہ متفرق کتابیں ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ابھی پڑھتے ہیں تورات کے مجموعے کے بارے میں۔ یعنی عہد نامہ قدیم کے 3 مجموعوں میں سے پہلا مجموعہ تورات ہے۔ تورات کی تفصیل یہ ہے کہ تورات کو شریعت اور قانون بھی کہتے ہیں۔ تورات میں مندرجہ ذیل 5 کتابیں بھی شامل ہیں۔ نمبر 1 کتاب پیدائش، جس کو انگریزی میں جینیسس کہتے ہیں۔ نمبر 2 کتاب خروج، جس کو ایکسوڈس۔ نمبر 3 کتاب احبار، لیویٹیکس۔ نمبر 4 کتاب گنتی، نمبرز، اس کو کتاب اعداد بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 کتاب استثناء۔ بعض لوگ یشوع کی کتابوں کو بھی تورات میں شامل کیا ہے، بعض لوگوں نے، لیکن معروف و مقبول تقسیم کے دور سے یہ 5 کتابیں ہی تورات کہلاتی ہیں۔ یہ 5 کتابیں ہیں جن کو تورات کہا جاتا ہے، اور تورات کو ہی اصل شریعت اور قانون کہا جاتا ہے۔ یعنی تورات ہی وہی ہے، وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ملی تھی، کوہ سینا پہ جو ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ 40 دن جب آپ کوہ سینا پہ گزارے تھے تو آپ کو جو تختیاں ملی تھی اسی کے وہ جو ان تمام تختیوں کے مجموعے کا نام تورات ہے۔ ان میں 5 کتابیں تھیں، کتاب پیدائش، کتاب خروج، کتاب احبار، کتاب گنتی، کتاب استثناء، یہ 5 کتابیں۔ بعض لوگوں نے 6ٹھی کتاب کو بھی تورات کا حصہ بتایا ہے، یعنی کتاب
یشوع کی جو کتاب یسعیہ جسے پڑھتے ہیں، یسعیہ اور یشوع دونوں پڑھتے ہیں، یہ جو کتاب اس کو یعنی چھٹی کتاب کو بھی تورات کا حصہ مانتے ہیں، لیکن معروف اور مقبول تقسیم یہ کہ 5 ہی کتابیں ہیں۔ انبیاء کی کتب یعنی عہد نامہ قدیم کے دوسرا مضمون، یہ کتب انبیاء کی تاریخ اور ابتدائی تاریخی کتابوں پر مشتمل ہے۔ انہیں 2 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 انبیاء متقدمین کی کتب، نمبر 2 انبیاء متاخرین کی کتب۔ انبیاء متقدمین کی کتب میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں۔ نمبر 1 کتاب یشوع، نمبر 2 کتاب قضات، نمبر 3 کتاب سموئیل ثانی، نمبر 4 کتاب سلاطین اول، نمبر 5 کتاب سلاطین ثانی۔ انبیاء متاخرین کی کتب میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں: کتاب یسعیاء، کتاب جرمیہ، کتاب حزقیل، کتاب ہوشیع، کتاب یوئیل، کتاب عاموس، کتاب عبدیہ، کتاب میکا نحوم، کتاب حبقوق، کتاب حجی، کتاب ہیاکون، کتاب زکریا اور کتاب ملائی۔ انبیاء کی جو کتابیں ہیں یہ دراصل تاریخی کتابیں، اور ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو ایک دم سوانح کا درجہ رکھتی ہیں، ملفوظات کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب انبیاء کی جتنی کتابیں ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 2 مجموعوں میں تقسیم کیا۔ ایک کا مجموعہ کے نام انبیاء متقدمین کی کتاب ہے اور دوسرے کا نام انبیاء متاخرین کی کتاب۔ انبیاء متقدمین کی کتابوں میں 5 کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان 5 کے علاوہ جو کتابیں ہیں انبیاء کی، وہ کتاب انبیاء متاخرین کی کتابیں ہیں۔ جو 5 کتابوں میں کتاب یشوع، کتاب قضات، کتاب سموئیل، کتاب سلاطین اول، سلاطین ثانی۔ سلاطین ثانی، سلاطین اول یہ سب متقدمین کی کتاب، انبیاء متقدمین کی۔ اس کے بعد متاخرین کی کتابیں ہیں جن میں یسعیاء، جرمیہ، حزقیل، یہ سب جو ہے ملفوظات اور سوانح انبیاء کی۔ متفرق کتابیں یعنی اس کا تیسرا عہد نامہ قدیم کا جو تیسرا مجموعہ متفرق کتابیں۔ متفرق کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عظیم کتب یعنی مقدس صحائف، نمبر 2 5 مجلات۔ عظیم کتب میں 3 کتابیں شامل ہیں: نمبر 1 زبور، نمبر 2 امثال، نمبر 3 ایوب مزامیر یا مزامیر ایوب۔ اور دوسرا مجموعہ متفرق کتابوں میں 5 مجلات، 5 مجلات میں مندرجہ ذیل کتابیں: نمبر 1 غزل الغزلات، نمبر 2 روت، نمبر 3 ہرمیہ کونوحا، نمبر 4 الجماعہ، نمبر 5 آستر۔ یہ ٹوٹل متفرق جو کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، یعنی کہ شروع کی ایک زبور، امثال اور مزامیر ایوب، یہ 3 تو عظیم کتب کے نام سے ہیں، اور ایک 5 کتابیں اس کے علاوہ 5 کتابیں ہیں جو 5 مجلات کے نام سے ہیں: غزل الغزلات، روت، ہرمیہ کونحا، الجماعہ، آستر۔ یہ 5 کتابیں یہ 5 مجلات کے نام پہ ہیں، اور بقیہ 3 کتابیں عظیم کتب کے نام پہ۔ نامہ قدیم کی کتب کی تعداد: یہ 39 کتابوں پر مشتمل مقبول و معروف مجموعہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، اور یہ تقسیم پروٹسٹنٹ چرچ میں مروج ہے، جبکہ رومن کیتھولک چرچ والے اس میں 7 کتابیں اور شامل کرتے ہیں۔ اس طرح رومن کیتھولک کے نزدیک کل کتب کی تعداد 39 کے بجائے 46 ہوتی ہے، یعنی رومن کیتھولک عہد نامہ قدیم میں 46 کتابوں کے قائل ہے، اور پروٹسٹنٹ چرچ کے لوگ یہ 39 کتابوں کو مانتے ہیں۔ تالمود یہودی مذہبی ادب کا دوسرا بڑا حصہ تالمود، پہلا حصہ عہد نامہ قدیم، دوسرا حصہ دوسرا بڑا مجموعہ تالمود ہے۔ تالمود کو یہود کے یہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ اس کو وحی غیر مقطوع کی حیثیت حاصل ہے۔ تالمود ان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے یہاں انبیاء اور اکابر سے سینہ بسینہ علماء، کاتبوں، احبار اور پھر ربیوں تک پہنچتا ہے۔
مختصر یہ کہ تالمود کو عہد نامہ قدیم کے تشریحی لٹریچر کی حیثیت حاصل ہے۔ تالمود کا پس منظر یہ ہے کہ ہیکل کی تباہی کے بعد صدوقی مکتب فکر کے لوگ تدریجاً کم ہوتے چلے گئے اور فریسی رہ گئے، جن کے ذمے یہود کی روحانی زندگی کا مقدس فریضہ تھا۔ 100 عیسوی کے قریب یہود کی ایک مجلس نے مذہبی قوانین کی شیرازہ بندی کا اہتمام کیا تاکہ ہیکل کی عبادت اور نذر و قربانی کا سلسلہ جاری رہے۔ کئی صدیوں کے طویل عرصے میں یہود کے دینی قوانین کا ارتقاء ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں یہ روایات کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا جس کو سائمن اور اس کے بیٹے یہودا ربی اور اس کے شاگردوں نے تیار کیا تھا۔ اس پوری عبارت میں تالمود کی ایک تاریخ بیان کی گئی کہ تالمود کیسے وجود میں آیا۔ تالمود دراصل روایات کا مجموعہ ہے، وہ روایات جو عہد نامہ قدیم کی تشریح کرتی ہیں، تفسیر کے درجے میں ہیں، ان روایات کا مجموعہ ہے، اور وہ روایات ان کی ہیں جن کے ذمے روحانی فریضہ تھا، جو مذہبی رہنمائی کرتے تھے، جو ربیین تھے، ان سے جو روایات مروی ہیں، ان کے مجموعے کا نام تالمود ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے جس نے مرتب کیا وہ سائمن اور سائمن کے بیٹے یہودا ربی اور اس کے شاگرد، یعنی یہودا ربی کے شاگرد اور سائمن، یہ دو تو باپ بیٹے اور اس کے علاوہ ان کے شاگرد، جو ان لوگوں نے مل کر کے اس کو مرتب کیا۔ تالمود دو ہے، دو قسم کے تالمود رائج ہیں، ایک فلسطینی تالمود اور دو بابلی تالمود، اور دونوں تالمود کی زبان رومی ہے۔ فلسطینی تالمود بابلی تالمود سے حجم میں 3 گنا بڑی، اور اس میں یعنی فلسطینی تالمود میں قانون اور اخلاق پر مواد نسبتاً بہت مفصل ہے۔ تالمود نے یہود کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جس نے تالمود کی تعلیم سے بے اعتنائی برتی اور صرف تورات کی تعلیم میں مشغول رہا تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ تالمود کے 2 اہم ترین حصے ہیں، نمبر 1 مثنا، نمبر 2 گمارا۔ پھر تالمود کے جو 2 حصے ہیں وہ ان کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ مثنا اور گمارا کیا کیا ہے۔ نمبر 1 مثنا یہ ہے کہ تالمود کی بنیاد، جس کو متن کہنا چاہیے، وہ مثنا کہلاتی ہے۔ اس کا معنی تکرار اور اعادہ ہے۔ یہ علماء یہود کے ان اجتہادی مسائل کا مجموعہ ہے جو انہوں نے عہد نامہ قدیم کی روشنی میں منضبط کیے۔ مثنا میں زراعت، تہوار، آئلی قوانین، سول تعزیری قوانین، نذر و قربانی اور پادریوں سے متعلق احکام اور نظامت قوانین جاری کیے گئے۔ ان میں 36 صحیفے اور 425 ابواب ہیں۔ مثنا کے درج ذیل 6 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے کا نام زرائب میں پیداوار اور زراعت کے متعلق شرعی حدود و قیود اور احکامات کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 2 موعد، اس میں یہود کے مذہبی تہواروں اور مذہبی رسومات کا ذکر ہے۔ نمبر 3 ناشیم، اس حصے میں عورتوں سے متعلق مسائل نکاح اور عدت کے احکامات بیان کیے گئے۔ تالمود کے 2 حصے جو مثنا اور گمارا ہیں، اس میں سے سب سے پہلا حصہ جو مثنا ہے، مثنا کو تالمود کی متن کا درجہ حاصل ہے، اور اس کے اندر پھر الگ الگ موضوع کے اعتبار سے پھر اس کے بھی 6 حصے کیے گئے۔ پہلے حصے کا نام زرائم ہے، جس میں زراعت سے متعلق بحث ہے اور اس سے متعلق قوانین بیان کیے گئے۔ پھر دوسری کتاب کا نام موعد ہے، اس میں تہوار اور رسومات کا تذکرہ، اور تیسرے کا نام ہے ناشیم، اس میں عورتوں کے سے متعلق مسائل عدت کے، طلاق کے، نکاح کے، اس سے۔ چوتھی کتاب کا نام ہے نزیقین، اس حصے میں کفارات، تاوار اور قصاص سے متعلقہ احکامات بیان کیے گئے۔ 5ویں حصے کا نام گودا شیب، پاکیزہ اشیاء سے متعلق اس حصے میں اسی طرح وضاحتیں موجود ہیں اس طرح ہمارے یہاں تقدیم کعبہ اور فضیلت قرآن یعنی فضائل کی کتاب ہے۔ مقدس مقامات اور مقدس کتابوں سے متعلق کیا فضائل ہے، اس سے متعلق ہے گودا شیب۔ چھٹا مجموعہ توہوروت، اس میں صفائی اور طہارت کے شرعی احکام بیان کیے گئے۔ گمارا، تالمود کا دوسرا حصہ۔ گمارا کے معنی تکمیل کے ہے، جس میں مثنا کی مزید تشریح و تعبیر کی جاتی ہے۔ مثنا اور گمارا دونوں کے مجموعے کو تالمود کہا جاتا ہے۔ گمارا ایک وسیع مجموعہ ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں طب، نباتات، فلکیات، جیومیٹری اور دوسرے مضامین کے بارے میں بھی تاثرات پیش کیے گئے۔
یعنی کہ گمارہ جو ہے دراصل یہ تکملہ ہے مثنا کا، اور اس میں شرعی قوانین کے علاوہ سائنسی اور دنیاوی مضامین سے بھی بحث کی گئی ہے۔ آج اس خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا یہود کی بنیادی کتب کیا، یعنی جن کے مجموعے دو کون سے مجموعے ہیں، وہ دو مجموعے پڑھا، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور تالمود۔ پھر اس کے بعد ان کی تشریح پڑھی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ عہد نامہ قدیم میں کون کون سی کتابیں آتی ہیں، ان میں تورات کے مجموعے کے بارے میں پڑھا کہ وہ 5۔ پھر انبیاء کی کتب جو عہد نامہ قدیم کا دوسرا بڑا مجموعہ، پھر تیسرا متفرق کتابیں، تورات اور انبیاء کی کتب کے علاوہ جو متفرق کتابیں ہیں وہ کون کون سی۔ پھر عہد نامہ قدیم کی کتب کی کل کتنی تعداد ہے، پروٹیسٹنٹ کے نزدیک 39، یہی زیادہ مشہور ہے، اور کیتھولک چرچ 46 مانتا ہے، اس میں 7 کا اور اضافہ کرتا ہے۔ تالمود کی تشریح پڑھی، تالمود کی تشریح میں سب سے پہلے ہم نے اس کی تاریخی پس منظر کو سمجھا کہ کیسے تالمود وجود میں آیا، اور پھر یہ کہ اس میں مضامین کیا کیا ہیں، اس کے لیے ہم نے مثنا اور گمارہ، یہ ان کے دو حصوں